Bismillahirrahmanirrahim. The Voices Education System गौरी टाउन इस्लामाबाद में एनुअल रिजल्ट डे के मौका पर मोरखा 7 मार्च 2021 को एक खूबसूरत तकरीर का एहतमाम किया गया, जिसका आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया। इसके बाद स्कूल के बच्चों ने अपने खूबसूरत अंदाज में परफॉर्मेंस पेश की। आइए मिलकर Little monkeys jumping on the bed. One fell down and one fell sick. Mama called the doctor
بچوں کی زبردست پرفارمنس کے بعد نمایاں پوزیشن لینے والے بچوں میں انعامات تقسیم کیے گئے اور سرٹیفکیٹس دیے گئے. جناب مہمان خصوصی نے اپنے ہاتھوں سے نمایاں پوزیشن لینے والے تمام بچوں میں انعامات تقسیم کیے. دی پائسز ایجوکیشن سسٹم کے CEO جناب کامران خورشید صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. تو آئیے مل کر سنتے ہیں انہوں نے تعلیم کے بارے میں کیا فرمایا. دیگر اداروں میں بھی دیگر علاقوں میں بھی ایجوکیشن افیکٹ ہو رہی ہے، لیکن غوری ٹاؤن کے اندر تو بہت ہی برا حال تھا جب میں آیا تھا یہاں پر. جب میں نے آ کے یہاں پر اکیڈمی اسٹارٹ کی مجھے اندازہ ہوا کہ بہت ہی زیادہ یہاں پر ایجوکیشن کی فیلڈ میں کام کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو بیسک اسکولنگ کا آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ اسکولنگ کا مقصد کیا ہے. وہ بچے ہر سال کے اندر پاس ہوئے جا رہے ہیں اور اسکول کے نزدیک اس کی حیثیت صرف یہ ہے کہ ان کا ایک ماہانہ وظیفہ لگا ہوا ہے. جبکہ بچے پاس ہو کے میرے پاس فار ایگزامپل ابھی چند روز پہلے ایڈمیشن آیا اور وہ 9th کلاس کے لیے ایڈمیشن کرانا چاہتے تھے. میں نے 9th کا ایڈمیشن ان کو نہیں دیا، چھوٹی کلاس میں ایڈمیشن دیا، لیکن انہوں نے مجھ سے کہا کہ جناب مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، بس صرف اتنا آپ کر دیں کہ میرا بچہ ریڈ اور رائٹ کر سکے. میں نے کہا اپنے بچے کو بورڈ کے پیپرز کے لیے تیار کرنا، آپ بول رہے ہیں ریڈ اور رائٹ کر سکے، مطلب کیا اس چیز کا؟ انہوں نے بولا کیونکہ ریڈ رائٹ نہیں کر سکتا. اور وہ 9th کلاس پاس کر آیا یہاں کے ایک بڑے اسکول سے. میں نے اس کو بولا، میں نے بولا والدین بعض اوقات ایگزیجریٹ کرتے ہیں، سخت بات بولتے ہیں اپنے بچوں کے بارے میں، حقیقت نہیں ہوگی. میں نے بلایا اس کو، میں نے بولا کہ مجھے مجھے ریڈ کر کے کچھ سنائیں. تو وہ کہنے لگا کہ سر میں ریڈ نہیں کر سکتا. اب اس وقت وہ بچہ ماشاء اللہ صرف کہ ریڈ رائٹ کر سکتا ہے، 9th کلاس کا بچہ. ڈسکلوز میں نہیں کروں گا، سارے 9th کے اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں. ڈسکلوز تو میں نے نہیں کرنا ہے کہ کون ہے، لیکن اب وہ ماشاء اللہ مجھے ڈیلی ٹیسٹ بھی دیا کرتا ہے. میں نے کئی سبجیکٹس کے بارے میں سنا ہے جن کے اندر وہ کلاس کا بیسٹ بچہ ہے. بچوں کے اندر انویسٹ کرنے کا ٹائم، لیکن وہ پراپرٹی تھی. اس نے کہا کہ سر بڑا اس نے مجھے عزت اور احترام، بڑا کلوز ہو کر مجھ سے بڑا وہ پیشنیٹ ہو کر ملا ہے. مجھے سمجھ نہیں آیا اتنا عزت کیوں دے رہا ہے. تو اس نے مجھ سے کہا کہ سر آپ کا نام سر کامران ہے. اب سر کامران کہہ کے مجھے میرے اسٹوڈنٹس بلایا کرتے ہیں. سوائے سے کہ ہاں میرا نام کامران ہے. اس نے کہا سر میں نے فلاں دور کے اندر سن 2002 یا سن 2003 میں فلاں جگہ پر آپ سے چند مہینے پڑھا تھا. میں نے بڑا زور دیا، میرے ذہن میں نہیں آیا. اس نے کہا آج میں HEC میں جاب کرتا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، اس میں آپ کی شفقت کا بڑا مدخل ہے. میں نے کہا آپ کا بڑا پن، آپ کا حسن ظن ہے، آپ ایسا کہہ رہے ہیں. اینی ویز مجھے نہیں یاد آیا. کئی دن تک گھر آ کر وہ اس کی شکل میرے ذہن میں آتی رہی. الٹیمیٹلی میں نے ریکال کیا یہ وہی بچہ تھا جس کو میں کمر پہ تھپکی دے کے بولتا تھا اس کے پوکلے ڈالے ہوئی رائٹنگ پر کہ یو آر دا بیسٹ اسٹوڈنٹ. جب آپ زمین میں بیج ڈالتے ہیں آپ کو سورج بھی نہیں کرنا پڑتا، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوگا. آپ کو موسم نہیں بنانے پڑتے، اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے. آپ کو ہوا نہیں چلانی پڑتی، اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے. پانی برسانے کا نظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. آپ بچے کو ایکسیپٹ کریں، جیسا ہے اس کو ایکسیپٹ کریں، اس کو اپنی طرف سے محبت اور شفقت دیکھیں. اگر آپ اس چکر میں ایک استاد کے لیے نہایت ایک دھوپ مرنے کا مقام ہوگا اگر وہ اپنے بچے کو نوٹوں کی گڈی کی صورت میں دیکھیں. اس طرح پرائیویٹ ایجوکیشن بدنام ہے اس لیے کہ مین فوکس منی ارننگ ہے. آپ بچے کے اندر اپنا ٹائم، اپنی توجہ، اپنی شفقت، اپنی محبت انویسٹ کریں تو آپ دیکھیں گے آپ کا بچہ ونڈر کرے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ پائسز کے اندر سے بورڈ کی پوزیشن کب آئے گی مجھے یہ نہیں معلوم ہے، لیکن پائسز الحمدللہ اپنی انسیپشن سے لے کر ابھی تک ہر سال 100% فرسٹ ڈویژن کا رزلٹ پروڈیوس کر رہا ہے. اور ان بچے سے پروڈیوس کر رہا ہے جن بچوں کا بہت ہی ہلکا رزلٹ، جو پیچھے سے بہت پور بیک گراؤنڈ کے ساتھ آ رہے تھے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. 9th کلاس کے اندر کچھ اسٹوڈنٹس نے 10th کلاس میں ہمیں جوائن کیا. 9th کے اندر ان میں سے کچھ کے نمبر 298, 238, 222 اس قسم کے نمبر تھے. دس از نیکسٹ ٹو نتھنگ. یعنی کہ بس فیل نہیں ہوئے لیکن
लेकिन सोचे पास भी नहीं है। उन्हीं बच्चों को मैंने कोई जादू नहीं किया, सिर्फ शफकत तवज्जो ये देखता था कि मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं, उसको ठीक करता था, ये मिस्टेक है इसको ठीक करता था। और मैं उन असातिज़ा में से हूँ जो इस चीज को बेहतर समझते हैं कि बच्चे की हाथ में लकीर डाल दो बनिस्बत ये कि उसके माथे पे तकदीर की लकीर डालेगा। उसको सख्ती कर लो कि ताकि वो लाइन पर आ जाए, ट्रैक पर आ जाए, अगरचे ये लास्ट हरवा होता है। अमूमन बच्चे प्यार मोहब्बत से बात मान जाए। तो हमारे स्टूडेंट्स वो जिनके बताऊं 238 या समथिंग इस तरह करके नंबर थे, इन लोगों ने 400 प्लस किए 10th में हमारे पास आने के बाद, और एक ने तो 515 नंबर दिए। 515 प्रोग्राम के इख्तिताम पर जनाब कामरान खुर्शीद साहब ने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने पर साथिया इकराम को मुबारकबाद पेश की और अच्छी परफॉर्मेंस पर, अच्छी कारकर्दगी पर टीचर्स में अवार्ड भी तकसीम की। हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला द वाइसेस एजुकेशन सिस्टम को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए इंशाअल्लाह। द वाइसेस जिंदाबाद, पाकिस्तान कायम। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।